رہے ہوں گے کہ پاگل کیا اول جلول باتیں بک رہا ہے. جی ہاں، پہلے میں پاگل تھا پر اب میں پاگل نہیں ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیے. دنیا کے کسی بھی معاشرے کے کسی بھی کونے میں چل کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ذات کی حقیقت کیا ہے. یوں تو دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں، لاکھوں بولیاں ہیں، ان لاکھوں بولیوں کی کروڑوں لغتیں ہیں، مگر ان کروڑوں لغتوں میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو ایک عورت کی اہمیت کو بیان کر سکے. غلطی سے ایک آدھا لفظ اگر مل بھی گیا تو وہ صرف اپنی لغت تک ہی محدود ہوگا. معاشرے میں اس لفظ کا استعمال کب کا ختم ہو چکا. یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو ایک عورت کی اہمیت کو بیان کر سکے. کیوں؟ میری اس آئینے میں آپ کا ہی چہرہ ہے. دیکھیے، ارے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ چلو اس کے برعکس تمہیں یہ پاگل ایک اور آئینہ دکھاتا ہے. یوں تو عورت اپنی زندگی میں ہزاروں کردار جیتی ہے، لیکن اس کے ہر کردار کے لیے آپ کے لغت میں گالیاں موجود ہیں. اگر ایک عورت بیٹی کا کردار جی رہی ہے تو اس کو بیٹی کے نام پہ گالیاں دی جاتی ہیں، اور اگر ایک عورت ماں یا بہن کا کردار جی رہی ہے تو اس کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں. کیوں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سام سن گیا اور گنواؤں؟ دعویٰ ہے میرا گنتی ختم ہو جائے گی مگر عورت نام پر دی جانے والی گالیاں ختم نہیں ہوں گی. چھوڑیے، میں آپ کو ایک اور آئینہ دکھاتا ہوں. یہ ذرا سا مذہبی آئینہ ہے. کیوں شیخ صاحب دیکھیں گے؟ یہ بالمخصوص آپ جیسے لوگوں کے لیے. ارے شیخ صاحب اٹھ کے کہاں چل دی؟ ارے شیخ صاحب بیٹھیے تو. ارے خیر شیخ صاحب تو چل گئے. ان کی عبادت کا جو وقت ہو رہا تھا ان کو تو جانا ہی تھا. پھر کبھی دکھاؤں گا یہ. ہاں، آپ سب لوگ حیران ہیں. اچھا، تو حیرت کا سبب یہ ہے، یہ آئینے میری پہچان ہے. لوگ گلی محلے کوچوں میں مجھے آئینے والا پاگل کہہ کے پکارتے ہیں. مجھے آئینے والا پاگل کہتے ہیں. اس میں لوگوں کی وہ اصلی شکل دکھاتا ہوں جو ان کے بناوٹی چہرے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں. مگر آج صبح اس چوک کے فٹ پاتھ پہ جب میں سو رہا تھا تو اچانک کسی معصوم سے قدموں کی آہٹ نے مجھے ایک دم سے بیدار کر دیا. میں نے اٹھ کر دیکھا تو ایک معصوم سی گڑیا جس کے سر پر یتیمی کا صحرا تھا کیا ہی کرینے سے اپنا چہرہ جس پہ دھول جم چکی تھی میرے ان آئینوں میں دیکھ رہی تھی. پھر کیا تھا، میرے آئینوں نے نا اس کی تصویر بنا لی. صبح سے لے کے گھوم رہا ہوں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں میرے ان آئینوں سے لوگ اپنا چہرہ چھپاتے ہیں. میرے پاس سب کو دکھانے کے لیے اور بھی بہت سارے آئینے ہیں. امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، ہندو کے لیے الگ، مسلم کے لیے الگ، شیخ کے لیے الگ، برہمن کے لیے الگ، یہاں تک کہ قوم کے رہبر کے لیے الگ. سب کو دکھانے کے لیے میرے پاس آئینے ہیں. میری گزارش ہے آپ سب سے، ایک بار میرے ان آئینوں میں اپنا چہرہ ضرور دیکھیے گا. جھانک کے دیکھیے گا، خود سے نظریں ملا کے دیکھیے گا. دعویٰ ہے میرا. پھر تم سب مجھے پاگل نہیں کہو گے. پھر تو مجھے تم پاگل نہیں کہو گے. That was a brilliant performance. اب اگلے پرفارمر بے قرار آج بھی ہے
انتظار آج بھی ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے ہو کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں میری وفا کا وہی پر مزار آج بھی ہے ہو کسی نظر تو تیرا انتظار آج بھی ہے نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہوا احساس نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہوا احساس کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے ہو کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے ہو کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے بہت شکریہ اب اگلے پرفارمر ہیں فہد خالق جو غزل پیش کریں گے کی ہوس اور بس رنگ و رس کی ہوس اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں رنگ و رس کی ہوس اور بس مسئلہ دسترس اور بس یوں بنی ہے رگیں جسم کی یوں بنی ہے رگیں جسم کی ایک نس کس سے مس اور بس ایک نس کس سے مس اور بس اس مصور کا ہر شاہکار اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس واہ واہ سب تماشائے کن ختم شد سب تماشائے کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس شکریہ